موجودہ حالات میں 28ویں آئینی ترمیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انتخابات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات ہو چکے ہیں، اب 28ویں آئینی ترمیم اور آزاد کشمیر کے معاملے پر کیا پیش رفت ہے، اس حوالے سے آج خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کن پوائنٹس کے اوپر اب بھی ڈیڈ لاک موجود ہے، اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی اختلافات کے معاملے پر ایک اہم شخصیت نے کچھ وضاحت دی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جتنا مرضی اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے باوجود پاکستانی سیاست جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستانی تحریک انصاف کی خبروں کے بغیر نامکمل ادھوری سی لگتی ہے۔ اب بھی گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی خبریں ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر رہی تھیں۔ ایک طرف جہاں گلگت بلتستان کے انتخابات کا محاذ گرم تھا، دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر بھی دھرنا، اور پھر اب 10 جون کو سہیل آفریدی کی جانب سے بجٹ پیش کرنے کے موقع پر اسمبلی کے باہر احتجاج کی دھرنے کی کال دی گئی، تو اس موقع پر اختلافات ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آئے۔ تاہم اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اپنے اور سہیل آفریدی کے درمیان اختلافات کو غلط فہمی قرار دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں شیخ وقاص اکرم کہ میرے اور وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں، ہمارے درمیان محض غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج سے متعلق مجھے علم نہیں تھا اور میڈیا پر میں نے وہی بات کی جس کا مجھے علم تھا۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی نے احتجاج کا اعلان پارٹی سے مشاورت کے بغیر کیا، پارٹی نے مجھے احتجاج کے حوالے سے نہیں بتایا، اور ان 2 دن کے بعد مجھے بھی بظاہر کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس معاملے پر علم نہیں تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ٹی وی پر ایک اینکر کی جانب سے مجھ سے احتجاج کے حوالے سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس احتجاج کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، میں نے تو وہی بات بتائی جو میرے علم میں تھی۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور ہم سب مل کر ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم کے اختلافات کے حوالے سے شیخ وقاص اکرم نے اس مرتبہ کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ محض ایک غلط فہمی تھی اور کوئی بھی اختلافات نہیں ہیں۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کا حشر بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی ہی طرح ہونے لگا ہے۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا مینا خان آفریدی کو پشاور ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روکا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے اس واقعے کی تفصیل لکھی ہے اور کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی واضح اجازت کے باوجود انہیں FIA امیگریشن نے فلائٹ پر سوار ہونے سے روکا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جرمن یونیورسٹی کی خصوصی دعوت پر بیرون ملک جا رہے تھے، جہاں دورے کے دوران کئی اہم سرکاری اور تعلیمی معاملات طے کیے جانے تھے۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر روکے جانے پر شدید مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے کہ اب ملک میں ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو اپنے سرکاری فرائض کے سلسلے میں بیرون ملک دورے کی اجازت دے رکھی تھی۔ تو ابھی صورتحال میں جبکہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ واضح طور پہ موجود تھا، اس کے باوجود مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا اور پشاور ہائی کورٹ پر ان کے ساتھ یہ کل معاملہ ہوا، جس کی تفصیلات انہوں نے خود ویب سائٹ ایکس کے اوپر لکھی۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ موجودہ حالات میں 28ویں آئینی ترمیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ہے۔ بظاہر تینوں معاملات کا آپس میں گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے اوپر بھی اثرات نظر آ رہے تھے۔ گلگت بلتستان کا خطہ جو پاکستان کے سفارتی اور جغرافیائی طور پر انتہائی حساس سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 3 بڑی سیاسی طاقتیں آمنے سامنے تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور ساتھ ہی تحریک انصاف، جس کو کوئی مانے یا نہ مانے اب بھی ایک بڑی سیاسی جماعت موجود ہے، بے شک بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہاں کے مقامی لوگوں کے فیڈ بیک کی بات کریں تو بظاہر تاریخی طور پر اور گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کے فیڈ بیک کے مطابق گلگت بلتستان کی آبادی میں جو اکثریت کہا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لگاؤ رکھتی ہے، وہاں ذوالفقار بھٹو کا ووٹ بینک اب بھی کافی زیادہ موجود ہے، اسٹرانگ ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کے اندر ان کا شاید انتخابی مہم کا طریقہ کار بھی اب پرانا ہو چکا ہے۔ ووٹرز بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ پختہ عمر کے ہوتے ہیں، نوجوان نسل ان کے ووٹرز میں شامل نہیں کی جاتی۔ تو اس صورتحال میں ان کی
طرف جو حالات ہیں، ووٹرز کی تعداد بھی اتنی دیکھنے میں نہیں آتی۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک وہاں پر اچھا بنایا ہوا ہے نون لیگ کی نسبت، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور مجلس وحدت مسلمین مل کر جو میدان میں مقابلہ کرنے آئے تو کافی انہوں نے حمایت حاصل کی مقامی لوگوں کی بھی، خاص طور پہ جس طرح سے انتخابی مہم کے دوران ان کو سختیاں ان کے ساتھ جن سختیوں سے ان کو گزرنا پڑا، جو سختیاں انہوں نے جھیلیں، جس طرح کی پریشانیاں دیکھنے میں آئیں، جس طرح ان کے لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، تو ان تمام چیزوں نے بھی وہاں کے لوگوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے لیے جو ایک ہمدردی کا جذبہ تھا وہ بھی ان کے اندر پیدا کیا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کے فیڈ بیک کے مطابق کسی بھی ایک پارٹی کو واضح اکثریت ملنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، حکومت وہاں پہ مخلوط ہی بنے گی۔ لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ طاقتور حلقوں نے ایک فارمولہ طے کر رکھا ہے جس کے مطابق ایک ریجن پیپلز پارٹی کو جبکہ دوسرا نون لیگ کو دیا جائے گا، ایک جگہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، دوسری جگہ پیپلز پارٹی کا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اب تک کے جو ویسے غیر سرکاری نتائج ہیں، 24 میں سے 18 نشستوں کے مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 9، آزاد امیدواروں نے 6، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں سے اب تک 18 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے جن حلقے کے اندر کامیابی حاصل کی ہے ان حلقوں میں 12، 11، 10، 9، 19، 1، 4، 5 اور 7 یہ وہ حلقے ہیں جن کے اندر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بہرحال جو فارمولہ سوشل میڈیا خبروں کے مطابق طے ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو نون لیگ 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی کچھ خواہشات ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی حکومت ان کو دی جاتی ہے تو کم از کم انہیں مضبوط حکومت دی جائے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس وہاں پہ ہونی چاہیے، بری لمبی حکومت نہ ہو، انہیں کسی کی ضرورت نہ ہو، بیساکھیوں کی ضرورت ان کو وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم ابھی تک ان کا یہ مطالبہ بظاہر پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق اگر پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بظاہر یہ ایک معاملہ ابھی بھی کچھ الجھا ہوا نظر آتا ہے، اگر پیپلز پارٹی نے فی الحال جو گیند ہے وہ اپنے ہی کورٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اگر پیپلز پارٹی کو 2/3 میجورٹی گلگت بلتستان کے اندر واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں 28ویں یعنی ترمیم کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ دوسری جانب نون لیگ بھی اس وقت اپنے جو سینگ ہیں وہ اڑا کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر آزاد کشمیر کے اندر وہاں پر ان کو بھی مضبوط حکومت نہیں ملتی تو 28ویں یعنی ترمیم کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ بہرحال بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں پھر رد و بدل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو 10 جون کو ہونا تھا اب اس کے اندر مزید 2 دن کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ بجٹ پیش ہونے میں ہو سکتی ہے، اور ذرائع کے مطابق بہت سے اب بھی معاملات ایسے ہیں جن پر مشاورت باقی ہے، اب تک یہ بہت سے معاملات مشاورت نہیں ہو سکی۔ بجٹ میں کچھ اہم تبدیلیاں بھی کرنی ہے، تجاویز کے حوالے بھی موجود ہیں جو کہ 10 جون کو اگر بجٹ پیش ہوا تو پھر یہ تبدیلیاں ممکن نہیں ہوں گی، جبکہ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق